ناظرین، سعودی عرب میں حال ہی میں قیامت کی ایک اہم ترین نشانی پوری ہو گئی ہے۔ یہ اہم ترین نشانی صحیح مسلم فتنوں اور قیامت کے دور کے باب میں اس طرح سے موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دن اور رات کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں کو ایک بار پھر سے لات اور عزا کی عبادت پر نہ لگا دیا جائے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب مشرکین مکہ نے دین ابراہیمی کو چھوڑ کر جہاں پر اپنے کئی سو بت بنا لیے تھے، ان کے اندر سب سے اہم ان کے 3 بت تھے جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مشرکین مکہ مشرک تھے، کافر نہیں تھے۔ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان تینوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر اور ان کے بت بنا کر ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے اور ان کے نام پر قربانی بھی کیا کرتے تھے۔ انہی کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک بھی سمجھتے تھے کہ یہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ حالانکہ یہ تینوں عرب کے مشہور جادوگرنیاں تھیں جن کی شکل اور نام پر یہ بت پرستی شروع کی گئی، اور کعبہ کے اندر بھی ان کے بت رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ طواف کعبہ کے وقت بھی مشرکین مکہ ان کا نام پکارتے تھے، جبکہ سب سے بڑے اور اہم بت حبل کو یہ اللہ یعنی خدا کی صورت کہہ کر بھی پوجا کرتے تھے۔ ناظرین، ان چاروں کو ملا کر کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے نزدیک ان کے خدا، ان کے مددگار اور گویا تمام چیزوں کے مالک ان کے یہی بت تھے۔ ان کی عبادات و مناجات اور اعمال کا محور انہی کے گرد گھومتا تھا۔ ناظرین، حقیقت تو یہی ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی عقیدہ توحید پہ کافی کمزوریاں ہیں، اگرچہ وسیلہ اور وسیلے کا نظریہ قرآن سے ثابت ہے، مگر یقیناً اس کی حدود و قیود بھی متعین ہیں۔ بے شک صرف خداوند متعال ہی رازق اور مالک اور سب چیزوں کا خالق ہے۔ حضرت احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے وسیلے سے متمسک ہونے سے بہتر کوئی عمل نہیں، لیکن دھیان رہے کہ اسلام میں سب سے پہلے اور سب سے ضروری عقیدہ توحید ہے کہ جس میں ذرا سے شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ویسے تو مشرکین مکہ ان تینوں دیویوں کو الگ الگ طاقت کا مالک سمجھتے تھے، جیسے آج ہندوؤں کے اندر ہر ایک خدائی طاقت کے لیے الگ خدا موجود ہے، اور مشرک مسلمانوں کے اندر بھی الگ الگ بزرگ کے لیے کرامت کے نام پر یہ طاقتیں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے لات دیوی کی عبادت خاص طور پر بنی ثقیف کے لوگ کیا کرتے تھے جو کہ طائف میں آباد تھے، اور اس دیوی کا مندر بھی وہیں پر موجود تھا۔ اسے امن و خوشحالی اور موسم کی دیوی مانا جاتا، اور مسافر اپنے سفر پر جانے سے پہلے اس سے دعا کیا کرتے، اس کے نام پر قربانی کیا کرتے اور اس کے لیے منتیں مانگا کرتے۔ ناظرین، فتح مکہ کے بعد اس کے مندر کو تباہ کر دیا گیا، جبکہ منات کو قسمت، دولت اور وقت کی دیوی مانا جاتا تھا، اور مدینہ میں اوس و خزرج اور باقی کئی قبیلے اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد سعید ابن زید کو 20 گھڑ سواروں کے ساتھ مدینہ کی وادی میں موجود اس کے سب سے بڑے مندر کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ ایک سیاہ فام عورت نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اسے قتل کر کے اس مندر کو مسمار کر دیا گیا، جبکہ عزا کو طاقت اور حفاظت، اولاد، حسن، جذبات اور محبت کی دیوی مانا جاتا تھا، اور مشرکین مکہ کے اندر حبل کے بعد اس کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے۔ یہ دراصل ایک زندہ جادوگرنی تھی جو کہ وادی نخلہ کے اندر 3 درختوں کے نیچے اپنا مندر بنا کر وہاں پر رہتی تھی۔ ناظرین، وادی نخلہ وہی ہے جہاں پر جنات نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ شیطانی جنات اس کے مجسمے کے اندر داخل ہو کر آوازیں نکال کر عرب کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ عرب کے مشہور قبیلے بنو قریش، بنو غطفان، بنو ثقیف، بنو کنانہ، یہ سب اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ عزا کا ایک بت کعبہ کے اندر بھی موجود تھا، جسے توڑنے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کر اس کے اصل مندر کو مسمار کر دو اور اس جادوگرنی کو بھی قتل کر دو۔ واپس آ کر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب قیامت تک عرب سرزمین پر عزا کی عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، شیخ عثمان ابن فاروق ایک پاکستانی امریکن مسلم اسکالر ہیں اور خاص طور پر پبلک پلیسز میں غیر مسلموں اور ایتھسٹ خصوصاً کرسچنز کے ساتھ لاجیکل قسم کی ڈیبیٹس کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں ایک ایسا حیرت انگیز دعویٰ کیا جس پر یقین کرنا مشکل ہے کہ ہم لوگ ان کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی بات تک نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب سرزمین پر ایسی
تصویریں موجود ہیں جس کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر پرسنلی لات اور منات کے اسٹیچو بنا کر ان کی عبادات کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن یہ سلسلہ خیر شروع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت سے متعلق پیشن گوئی کی تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ یا کوئی افواہ بھی تو ہو سکتی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ میرے ذہن میں بھی یہی سوال تھے، لیکن اس کے بعد مجھے اس وقت سب کچھ کلیئر ہو گیا جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ سعودی عرب میں آج بھی جدت کے نام پر اسلام کو جہاں پر بدلا جا رہا ہے، تو اس وقت سوشل میڈیا پر کئی لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تاریخی ورثے کے طور پر لات و منات اور عزا کے بتوں کو واپس لایا جائے۔ ناظرین، ٹویٹر یا ایکس پر ایک یوزر کا کہنا تھا کہ عزا شروع سے لے کر آج تک ہمارے درمیان موجود ہے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہم سب اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ سعودی حکومت اپنی تاریخ کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، لہٰذا تاریخ کے طور پر ان کو دوبارہ سے بنانا چاہیے۔ آپ لوگ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، کیا کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ خود سعودی لوگ زمانہ جاہلیت کے بتوں کو واپس لانے کی ڈیمانڈ کریں گے، وہ بھی ٹورزم کو بڑھانے کے لیے اور تاریخی ورثے کے طور پر؟ ناظرین، سعودی عرب میں بڑھتا ہوا لبرل قسم کا برتاؤ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی شروعات ہو چکی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ بہت جلد سعودی حکومت اسے پورا بھی کر دے، اور یہ خبر دسمبر 2023 کی ہے۔ دوسرا، اگر اس وقت عرب کے اندر کچھ لوگ لات و منات کی باقاعدہ طور پر عبادت شروع کر چکے ہیں تو یہ ایک سیکرٹ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیکرٹ چیزیں یوں پبلک کے اندر کبھی بھی پیش نہیں کی جاتی جب تک کہ اس کے اندر کوئی شخص اس کا انکشاف نہ کر دے یا پھر کسی خاص سورس سے ایسی خبریں باہر کسی اور تک پہنچ نہ جائیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی پیشن گوئی بہت جلد پوری ہونے والی ہے، اور صحیح حدیث کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوست قبیلے کی عورتیں ایک بار پھر سے دہی الخلاصہ کا طواف شروع نہ کر دیں۔ ناظرین، مکہ شہر کے جنوب میں یمن ملک کے پاس ایک قبیلہ آباد تھا جسے بنو دوست کہا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام کی آمد اور فتح مکہ سے پہلے یہ لوگ اسے کعبہ کہا کرتے تھے۔ اس جگہ پر شرک و بت پرستی کے علاوہ دنیا کا ہر غلیظ کام ہوا کرتا تھا۔ خاص طور پر یہ جگہ اسٹیچویشن کے لیے بہت زیادہ مشہور تھی۔ فتح مکہ کے بعد صرف کعبہ سے بتوں کا خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہر جگہ پر بھیجا جو کہ بت پرستی کا گڑھ تھا۔ یعنی اس وقت کے سب سے اہم اور بڑے مندر جن میں سے ایک دہی الخلاصہ بھی تھا، اسے توڑنے کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا۔ ان کو یہاں پر اچھی خاصی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنی بڑی عمارت تھی کہ اس کا ایک پتھر 40 لوگ مل کر اٹھاتے تھے، اور بڑی مشکل سے اس کو تباہ کر کے اس کا ملبہ یعنی اس کے پتھروں کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جنگ سے پہلے سنایا کہ یا تو مزاحمت نہ کرو، اسلام قبول کر لو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو باقی 100 کے قریب لوگ مزاحمت میں یہاں پر مارے گئے۔ اب اس مندر کی تباہی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے کہ عرب سے بت پرستی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بنو دوست کی عورتیں ایک بار پھر سے اپنے ورثے، کلچر یا آبا و اجداد کی بت پرستی کے دین پر واپس آ جائیں گی۔ ناظرین، یہاں پر عورتوں کا مطلب ہے قبیلے کی نسل، کیونکہ عورتیں ہی کسی معاشرے کے اندر نسل بڑھانے اور اولاد کی تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ سال 1900 کے اندر ایک بار پھر سے باقاعدہ طور پر بتوں، درختوں اور دہی الخلاصہ کے پتھروں کی یا پھر اس کے ملبے کی عبادت شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ سب کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ جنگ بھی کی جا چکی تھی۔ ناظرین، یہ ممکن ہے کہ شاید یہ عبادت ابھی اصل صورت میں نہ ہو بلکہ علامتی طور پر کسی اور صورت میں، جیسا کہ ہم نے اوپر جانا کہ ممکن ہے سعودی ورثہ یا ٹورزم کے نام پر اسے دوبارہ سے بہت جلد تعمیر کر دیا جائے اور آہستہ آہستہ آنے والی نسلیں یہاں پر دوبارہ سے بت پرستی بھی شروع کر دیں، جیسا کہ حال ہی میں ریاض شہر کے اندر ایک عمارت کو بنانے کا اعلان کیا گیا جو کہ کافی حد تک اس سے ملتی جلتی ہے۔ اب یہ کب تک ہوگا یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ مستقبل کا علم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے، لیکن ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ یہ بہت جلد ہو کر رہے گا۔ دیکھیں، اس بات میں کوئی
شک نہیں کہ ہم لوگ اس وقت آخری زمانے میں یا آخر الزمان کے زمانے میں جی رہے ہیں، اور اس کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب 1881 میں فرعون مصر کی لاش ملی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ میں تجھے مستقبل میں آنے والوں کے لیے یا پھر آخر میں آنے والوں کے لیے نشانی بنا دوں گا، اور ہم وہی لوگ ہیں جو کہ آخری وقتوں کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن افسوس کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں اس وقت بھی بند ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، انسانی زندگی کے لیے دنیا کا بدترین سال کون سا رہا؟ کس سال کرۂ ارض پر رہنے والوں نے خود کو وباؤں، قدرتی آفات اور تباہ کاریوں میں جکڑا ہوا پایا؟ کچھ ماہرین پہلی اور کچھ دوسری جنگ عظیم کو عظیم المیہ قرار دیتے ہیں۔ سال 1349 عیسوی میں یورپ کی آدھی آبادی بلیک ڈیتھ یعنی طاعون کی وبا کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی تھی، اور 1918 کیوں بھیانک ترین برس نہیں تھا جب جنگ عظیم اول کے آخری سال کے دوران ہسپانوی فلو کی وبا سے 10 کروڑ سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ 2020 انسانی تاریخ کا بدترین سال تھا جب کرونا وائرس نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس سال تباہ کن آتش زدگی، سمندری طوفانوں اور تیز ہواؤں نے بھی دنیا کو کم برباد نہیں کیا، کیونکہ ماہرین کے نزدیک 2020 میں ہم بدترین سال سے گزرے ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے 2020 بھی بدترین سال ہو سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ناظرین، ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہر پروفیسر مائیکل میکارمک نے تحقیق سے ثابت کیا کہ دنیا 536 عیسوی میں اس قدر تباہی اور بربادی سے گزر چکی ہے کہ آج اس کے تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ سال کس قدر وحشت ناک تھا، آج ہمیں اس کا کوئی ادراک نہیں، ہم بھول چکے ہیں، مگر 536 عیسوی ہی انسانی تاریخ کا ہولناک ترین سال تھا۔ انسان اس دور سے بھی کیسے بچ نکلا، کیسے زندہ رہ سکا؟ یہ بدترین سال کیوں کر تھا؟ کیا کسی ظالم و جابر حکمران نے دنیا میں قتل و غارت گری کی؟ کیا کسی وبا سے دنیا میں نسل انسان مر کھپ گئی تھی؟ آخر ہوا کیا تھا؟ ناظرین، آخر کیوں اسے ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہر پروفیسر برا کہتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، اور آج آپ کو کچھ ایسی معلومات فراہم کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گی۔ ناظرین، سال 536 عیسوی انسانی تاریخ کا دہشت ناک ترین سال تھا، کیونکہ کائنات میں اس سال ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ لوگ صبح اٹھے تو زمین سے سورج غائب تھا، یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں کالے بادل چھائے ہوئے تھے، اور ان بادلوں نے دنیا پر ایک گہری رات تان دی تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور دنیا کے کسی کونے میں روشنی کی کوئی کرن نہیں۔ یہ عجیب بات تھی۔ لوگ سڑکوں اور چھتوں پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، مگر ان کے سر پر آسمان تھا ہی نہیں، لہٰذا انہیں نظر کیا آنا تھا؟ چاروں طرف اندھیرے کا دور دورہ تھا۔ ہم لوگ عام حالات میں رات کے وقت بھی گھروں سے باہر چل پھر لیتے ہیں، کیونکہ چاند اور ستاروں کی روشنی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ یہ روشنی مسافروں کا ہاتھ تھام لیتی ہے، مگر اس دن عجیب منظر تھا، آسمان تھا اور نہ ہی اس پر ستارے اور چاند تھے۔ لوگ جس طرف دیکھتے انہیں اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لوگوں نے مشعلیں جلا لی، مگر یہ مشعلیں بھی زیادہ دیر تک ان کا ساتھ نہ دے سکیں، اور دوبارہ اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ عذاب ایک دن ٹل جائے گا، مگر دن گزرتے گئے اور رات پھیلتی گئی اور بڑھتی چلی گئی۔ 3-4 دن بعد زمین کا درجہ حرارت بھی گرنے لگا، اور پورا یورپ اور آدھا ایشیا جمنے لگا۔ پورے ملک برف کا گولا بن گئے، جلانے کے لیے لکڑیاں ناپید ہو گئیں، لوگ گھروں تک محدود ہو گئے، کاروبار زندگی رک گیا۔ ناظرین، یہ سلسلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دراز ہوتا چلا گیا۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتے مہینوں میں بدلے، اور مہینے سال بن گئے، مگر سورج واپس نہ آیا اور دنیا برف کا گولا بن کر رہ گئی۔ سردی کا 2500 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، باغ، کھیت اور جنگل اجڑ گئے، ندیاں، نالے اور جھیلیں جم گئیں، اناج اور پھل ختم ہو گئے، جانور اور مویشی بھوک سے مرتے چلے گئے، اور موسم اور دن رات کی تمیز ختم ہو گئی۔ سردیاں کب ختم ہوئی اور گرمیاں کب شروع ہوئی، رات کب دن میں تبدیل ہوئی، تمام اعداد و شمار دم توڑ گئے۔ شہروں میں کتے اور بلیاں ختم ہو گئیں، لوگ اپنے پالتو جانور تک کھا گئے تھے، لوگ اب لاشیں بھی پکا کر کھا جاتے تھے، آگ تحفہ بن گئی تھی، لوگ آگ کے انگارے ایک دوسرے سے ادھار لیتے اور دیتے، چھتوں کے شاتیر، بالے اور لکڑی کے فرش تک چولہوں کی نظر ہو چکے تھے، اور لوگوں نے گھروں کا فرنیچر بھی جلا کر کوئلہ بنا دیا تھا۔ ناظرین، تاریخ اس دور کو ڈارک ایج کہتی ہے۔ یہ زمانہ 18 ماہ تک پوری شدت سے قائم رہا، لوگوں سے ان کا سایہ تک روٹ گیا تھا۔ 1.5 سال بعد درجہ حرارت میں تھوڑا تھوڑا اضافہ شروع ہوا، جس سے لوگوں کے اندر امید نے جنم لیا
اور یہ محسوس کرنے لگے شاید ان کا بچھڑا ہوا سورج واپس آ جائے۔ یہ اندازہ ٹھیک نکلا۔ 1.5 سال بعد حالات تبدیل ہونے لگے، مگر اس کے باوجود سورج کو پوری توانائی کے ساتھ لوٹنے میں 11 سال لگ گئے۔ سال 547 عیسوی میں مشرق اور مغرب کا فرق واضح ہوا اور موسم واپس آنے لگے، مگر 1.5 سال اور پھر اگلے 9.5 برس نے دنیا کا ہزاروں برسوں کے برابر نقصان کر دیا۔ زمین کی توانائی ختم ہو چکی تھی، یہ بیج کو اگانے کے قابل نہ تھی، یہ بیج کو اگانا بھول چکی تھی۔ اناج کے بیج پہلے تو تھے نہیں، اور اگر تھے تو اگتے نہیں تھے، اور اگر اگ جاتے تھے تو زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ یورپ کے اکثر ملکوں میں گندم سمیت کوئی اناج نہیں اگ رہا تھا۔ جنگل ویران ہو چکے تھے، درخت اپنے تنوں پر گرے پڑے تھے، سبزیاں تھی نہیں، اور رہ گئے جانور تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی دوسرے سیارے میں نقل مکانی کر گئے ہیں۔ لوگوں کے کان بلی اور کتے کی آواز کو بھی سننے سے ترس گئے تھے، چڑیاں، کوے اور کونجیں بھی ناپید تھی، اور زمین کا پانی بھی سوکھ گیا تھا۔ لوگ برف پگھلا کر پیتے تھے۔ دنیا میں ان 18 ماہ یا 11 برسوں میں کتنے لوگ مرے، اس کا کوئی اعداد و شمار نہیں تھا۔ لوگ صاف کہتے تھے دنیا شاید اب پرانے معمول پر واپس نہ آ سکے، زمین پر اب اناج اگے گا، جانور دوڑیں گے اور نہ ہی انسان ہنسیں گے۔ لوگوں کے گلوں میں آوازیں تک پھنس جاتی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ زمین پر بھوتوں کا بسیرا ہے اور یہ بھوت کبھی دوبارہ انسان نہیں بن سکیں گے۔ تندور اب کبھی بھی سرخ نہیں ہوں گے، اور گھروں سے کھانے کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، اور اداسی، قلت، پریشانی، بیزاری اور مایوسی کا یہ سلسلہ 570 عیسوی تک چلتا رہا۔ لوگ سال 536 عیسوی سے سال 570 عیسوی تک اگلے 34 سال امید کی کیفیت میں رہے۔ سورج واپس آ گیا، چاند بھی نظر آتا تھا، رات آسمان پر ستارے بھی ٹمٹماتے تھے، مگر قلت، ذلت اور اداسی کی چادر نہیں جا رہی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف اور ہیبت بڑھ گئی تھی۔ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی چلے جاتے تھے، یہ بیٹھتے تھے تو سارا دن بیٹھ کر گزار دیتے تھے۔ ہم آج بھی دیر تک بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم انسانوں میں سے 82% لوگوں کو دیر تک بیٹھے رہنا اچھا لگتا ہے۔ ناظرین، ماہرین کا خیال ہے کہ اس سال 536 عیسوی کی ڈارک ایج کے 7 اثرات میں سے ایک ہے۔ ہم نے کیونکہ اس زمانے میں 18 ماہ بیٹھ کر گزار دیے تھے، چنانچہ یہ عادت ہمارے جینز کی میموری میں چلی گئی اور ہم اب دن بھر بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ڈپریشن سے پہلے انسان کو صرف انگزائٹی ہوتی تھی، یہ انگزائٹی ان 18 ماہ میں ڈپریشن میں تبدیل ہوئی اور یہ اس کے بعد واپس نہیں گیا۔ آج بھی دنیا میں ڈپریشن کا بہترین علاج پیدل چلنا ہے، کیونکہ یہ مرض ہمارے جسموں میں سال 536 عیسوی کی ڈارک ایج کے دوران لمبے وقفوں تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ لہٰذا آج جب ہم اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں تو ڈپریشن میں کمی آنے لگتی ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال 570 عیسوی تک قائم رہی۔ 34 سال تک انسانیت پر ظلمات کا دور تنا رہا، مگر پھر 570 عیسوی میں کائنات نے انگڑائی لی اور 34 برس کے تمام اثرات غبار کی طرح اڑ گئے۔ مگر کیسے اور کیوں؟ ڈاکٹر مائیکل میکارمک کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ کاش ان کی ٹیم میں امت مسلمہ میں سے کوئی بہترین فقی یا کوئی مسلمان اسکالر ہوتا جو یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے بہترین دماغوں کی ٹیم کو بتاتا کہ یہ رحمت للعالمین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا۔ رحمت للعالمین 22 اپریل 570 عیسوی کو دنیا میں تشریف لائے اور یہ وہ وقت تھا جب ڈارک ایج دور ظلمات کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا کو اس کی اوقات دکھائی، اور پھر وہ عظیم صبح طلوع ہوئی جس نے آگے چل کر انسانیت کا ہاتھ تھام لیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہر چیز کی فراوانی ہوتی چلی گئی۔ ناظرین، ہم بچپن سے سیرت کی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلمت کدے میں نور بن کر طلوع ہوئے۔ آپ آئے تو باطل کے بادل جھٹ گئے اور ہدایت کا سورج طلوع ہو گیا۔ ناظرین، ہم ان فکروں کو ہمیشہ ہی شاعری اور نثر نگاری کا کمال سمجھتے تھے، مگر آج ڈاکٹر مائیکل میکارمک اور ہارورڈ یونیورسٹی کے انیشیٹو فار دی سائنس آف ہیومن پاسٹ کے ادارے نے یہ نقطہ سمجھا دیا۔ تاریخ، سائنس اور آرٹس نے ایک مقام پر اکٹھا ہو کر ثابت کر دیا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر واقعی ڈارک ایج دور ظلمات اور ٹھٹھرتی بجھی انسانیت کو نئی زندگی دی۔ آپ ہی وہ معجزے تھے جن کے دم قدم سے چراغ زیست کو نئی سحر نصیب ہوئی۔ آپ ہی تھے جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر تھکی ہاری زندگی، اندھیرے میں ایک دوسرے کو ہاتھ ٹٹولنے والے سایوں اور رزق، پانی اور ہریالی کو ترستے انسان کو حیات نو دی۔ آپ آئے تو زمین کے لوگوں کو نئی
نئی شروعات نصیب ہوئی، آپ آئے تو حقیقتاً اندھیرے چھٹنے لگے۔ کیا دنیا کو اس کے بعد میں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے لیے کسی دلیل اور کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔